الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات، اس نشست میں جس موضوع پر ہماری گفتگو بات ہوئی وہ یہ کہ رات کی نماز کیسی پڑھی جائے، رات کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث آپ حضرت کے سامنے پڑھی جائے تاکہ اس موضوع کی وضاحت ہو سکے۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال سأل رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آپ اس حال میں تھے کہ آپ ممبر پر افروز تھے، آپ جو ہے ممبر پر تھے۔ عرض کیا کہ رات کی نماز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی وہ کس طرح پڑھی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت پڑھی جائے۔ جب تم میں سے کوئی صبح ہو جانے کا خدشہ محسوس کرے تو 1 رکعت پڑھے، یہ جو نماز پڑھی گئی ہے اسے وتر بنا دے گی۔ آپ فرمایا کرتے تھے اپنی رات کی نماز کے آخری میں وتر پڑھا کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اور جیسے کہ حدیث کے معنی سے یہ بات واضح ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور جیسے کہ بعض روایات میں ہے ابو داؤد وغیرہ کی، یہ ایک بدو دیہاتی شخص تھا۔ ایسا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس حالت میں آپ کے پاس آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر کیا ہے موجود تھے، اور اس نے کہا ما تری فی صلاۃ اللیل، آپ کا اے اللہ کے رسول آپ کا رات کی نماز کے بارے میں کیا خیال ہے۔ رات کی نماز سے مراد کون سی نماز؟ ہر وہ نماز جو نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد، نماز عشاء کی سنت ادا کرنے کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک ادا کی جاتی ہے، اسے کیا ہے صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ اور اسی کو کیا ہے قیام اللیل بھی کہا جا سکتا ہے، اور تہجد بھی اسے کیا ہے کہا جا سکتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ تہجد سے مراد ایسی نماز جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جائے، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد، نیند سے اٹھنے کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد جو ادا کی جائے اسے تہجد کہا جائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس قسم کی کوئی دلیل نہیں۔ رات کی نماز اسے تہجد کہہ سکتے ہیں، قیام اللیل کہہ سکتے ہیں، اور صلاۃ اللیل بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اصطلاحی معاملہ ہے، اس میں جو ہے کشادگی پائی جاتی ہے۔ تو رات کی نماز کے بارے میں اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رائے طلب کی۔ آپ کی کیا رائے طلب کرنا ہے کہ کیا صلاۃ اللیل کا کیا اجر و ثواب ہے یا کچھ اور معاملہ؟ اس شخص نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے، کیا طریقہ ہے پڑھنے کا، اس کے بارے میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ مطلب یہ
کہ اسے رات کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم تھا کہ کیا طریقہ ہے، کس طرح ادا کی جاتی ہے، 1 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، اگر 1 رکعت ہے، 2 رکعت ہے تو سلام کب پھیرا جائے، کس طرح ادا کی جائے، صفت اسے کیا ہے نہیں معلوم تھی۔ تو اس بارے میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس نے استفسار کیا۔ آپ نے اسے جواب میں کہا مثنا مثنا، رات کی نماز مثنا مثنا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھی جائے۔ فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدًا فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، جب تم میں سے کوئی صبح ہو جانے کا خدشہ محسوس کرے کہ اب صبح ہونے والی ہے، طلوع فجر ہوگا، تو 1 رکعت پڑھے، تو یہ 1 رکعت نماز جو پڑھی جائے گی یہ اسے کیا ہے باقی تمام نمازوں کو کیا ہے وتر بنا دے گی۔ مطلب یہ کہ رات کی آخری نماز جو ہوتی ہے نماز وتر، اور وتر سے مراد طاق عدد، تو طاق عدد کا سب سے کم عدد جو ہے 1 ہے، اور زیادہ زیادہ اگر دیکھنا چاہیں تو اس کی کوئی گنتی نہیں، لیکن نماز وتر کا جہاں تک معاملہ ہے تو کم سے کم نماز وتر 1 رکعت ہے۔ جیسے کہ اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ اگر صبح ہونے کا خدشہ ہو جائے 2 رکعت کر کے پڑھتے جائے، اور جب فجر کے طلوع ہونے کا خدشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ کے کیا ہے اپنی نماز سے فارغ ہو جائے، تو یہ 1 رکعت کیا ہے وتر کی نماز ہوگی۔ تو 1 رکعت وتر پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر بھی پڑھی ہے، 5 رکعت بھی پڑھی ہے، 7 رکعت بھی پڑھی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت بھی وتر جو ہے پڑھی ہے ایک سلام سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم 1 رکعت، اور زیادہ زیادہ جتنا آپ جو ہے طاق عدد میں وتر پڑھنا چاہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں اگر 3 پڑھتے ہیں مثال کے طور پر جو زیادہ تر ماحول ہے تو یہ بھی کیا ہے کوئی حرج اس میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ تو المہم کہنا یہ تھا حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صبح ہونے کا خدشہ ہو تو 1 رکعت پڑھے تو یہ جو ہے اس کے لیے کیا ہے وتر بن جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ کہا کرتے تھے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، آپ فرمایا کرتے تھے اپنی رات کی آخری نماز تم وتر کو رکھ دو، یعنی آخری نماز تمہاری رات کو کیا ہے وتر کی نماز ہونی چاہیے۔ یہ حدیث کا ایک عام کیا ہے مفہوم ہے، اور اگر دیکھا جائے حضرات تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کئی مسائل۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رات کی نماز کا طریقہ یہ ہے، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز کا طریقہ ہے یہ ہے مثنا مثنا، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ 2 رکعت پڑھی جائے سلام پھیر دے، پھر کھڑے ہو جائے 2 رکعت پڑھے سلام پھیر دے، پھر کھڑا ہو آگے 2 رکعت پڑھے پھر سلام پھیر، ہر 2 رکعت پر کیا ہے سلام پھیرنا چاہیے رات کی نمازوں میں۔ رہی بات کہ اگر 2 رکعت کے بارے میں آپ نے کہا کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرو، تو زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں ہیں اور کم سے کم کتنی رکعت ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت ہے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں، لیکن آپ کا ایک عمل ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ رات کو آپ 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی 10 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کر کے ہوتی، اور 1 رکعت کیا ہے آپ کی وتر ہوتی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 13 رکعت سے زیادہ کیا ہے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ 12 رکعت تک جو ہے 2 رکعت ہوتی تہجد، اور آخری بھی جو 13ویں رکعت ہوتی 1 رکعت، یہ کیا ہے وتر میں کیا شمار ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، اور کم سے کم کیا ہے رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت سے کم نہیں۔ 2 رکعت اگر کسی نے پڑھ لیا تو وہ تہجد میں شمار ہوئی، رات کی نماز میں شمار ہوئی اگر رات کے وقت پڑھا ہے طلوع فجر سے پہلے، اور یہ 2 رکعت کے بعد سے جب پڑھ کر فارغ ہو اس کے بعد اسے کیا ہے 1 رکعت کیا ہے وتر پڑھنی چاہیے۔ رہی بات اگر کوئی
دو دو رکعت کر کے نہ پڑھے. مثال کے طور پر اس کی نیت ہے کہ تہجد کی نماز 4 رکعت پڑھے یا 6 رکعت پڑھنے کی نیت ہے، تو اس نے کہا کہ 4 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ ہم پڑھیں، کوئی حرج نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی. 6 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا یہ زیادہ افضل، زیادہ مستحب ہے، کیونکہ بعض روایات اور صحابہ کرام کے اقوال آثار سے اور اہل علم کے اقوال سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 2 رکعت پر اگر کوئی سلام نہیں پھیرتا بلکہ ایک ہی سلام سے 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز کیا ہے، ہو جائے گی. لیکن اتنا ضرور ہے یہ خلاف مستحب عمل ہوگا، ناجائز یا مکروہ تو نہیں کہہ سکتے ہم، نماز ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف مستحب عمل ہوگا، کیونکہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں کیا ہے، نماز کا عمل زیادہ پایا جا رہا ہے. یعنی 2 رکعت پڑھا، التحیات پڑھا، سلام پھیرا، پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، التحیات کے لیے بیٹھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، تو ادھر التحیات، درود ابراہیمی، مسنون دعائیں، سلام، یہ زیادہ پایا جا رہا ہے. یہ عمل ہے، اچھا عمل ہے. اور اگر ایک ہی سلام سے 4 رکعت 6 رکعت پڑھ جائے یا 8 رکعت تو ادھر التحیات اور درود ابراہیمی اور مسنون دعاؤں کی گنتی کیا ہے، کم رہے گی، تو ادھر عمل کم، ذکر کم پایا جائے گا. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے کیا ہے، نماز پڑھی جائے. جیسے کہ اللہ کے رسول کا فرمان، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. اسی لیے اگر دیکھا جائے تو جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ اگر 2 رکعت کر کے نماز پڑھے تو یہی کیا ہے، زیادہ بہتر اور زیادہ کیا ہے، افضل ہوگا. اور اگر دیکھا جائے حضرات، رات کی نماز اگر 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے تو اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ آخر میں 1 رکعت پڑھ لے، آخری میں 1 رکعت پڑھ لے. اور یہ 1 رکعت کیا ہوگی، یہ 1 رکعت نماز وتر ہوگی. اور نماز وتر رات کی آخری نماز ہوتی ہے. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تم رات کی آخری نماز وتر کی نماز کو رکھو اس کے لیے. مطلب یہ کہ وتر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز کیا ہے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر وتر کی نماز رات کی آخری نماز ہے تو کیا نماز وتر کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص نماز عشاء پڑھا، سنت کا اہتمام کیا، اس کے بعد نماز وتر پڑھ کے سو گیا. اب اس کی آنکھ کھل گئی فجر سے پہلے اور اتنا وقت ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے، تو کیا اب ادھر وہ تہجد کا اہتمام کرنا اس کے لیے گنجائش پائی جاتی ہے یا کہ نہیں؟ کیونکہ اس نے وتر پڑھ لی، اور اللہ کے رسول کا فرمان، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ رات کی آخری نماز تم لوگ وتر کی نماز کو مقرر کر دو، محدود کر دو. تو کیا اب ادھر اس کے پاس گنجائش ہے، اجازت ہے اسے کہ تہجد کا اہتمام کر لے اس حالت میں، اگرچہ اس نے وتر پڑھ لی ہے؟ اس حالت میں کیا ہے، وہ نماز تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے. اگرچہ اس نے کیا ہے نماز وتر پڑھ لی ہے، لیکن نماز تہجد 2 رکعت یا 4 رکعت نفل جتنا اہتمام کرے اسی پر اکتفا کرے. پھر دوبارہ کیا ہے، وتر کی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وتر کی نماز کیا ہے، پڑھی جا چکی ہے. اور اللہ کے رسول کا فرمان، لا وتران فی لیلہ، غالباً اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لا وتران فی لیلہ واللہ اعلم، کہ ایک رات میں 2 وتر کی نماز نہیں ہوتی. تو اس کو عادت نہ بنائیں، اپنا معمول نہ بنائیں کہ ہر دن جو ہے نماز وتر کے بعد نفل کا اہتمام کریں. کبھی کبھار اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر کے بعد رات کو نفل کا اہتمام کیا ہے، لیکن
یہ آپ کا معمول نہیں تھا، آپ کی عادت نہیں تھی۔ زیادہ تر جو روایتیں آئی ہیں اس میں یہی کہ نماز وتر کی نماز آپ کی آخری نماز ہوا کرتی تھی، اس کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ایسا عمل ملا ہے کہ آپ نے بعض موقع پر کیا ہے نماز وتر سے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ نے نفل کا اہتمام کیا ہے یا رات کی نماز کا اہتمام کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کا یہ کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ادھر تعلیم دینا تھا، بتانا مقصد تھا کہ ہاں اگر کبھی کوئی اٹھ گیا، موقع مل گیا فجر سے پہلے تہجد کے وقت تو وہ اور اس نے نماز وتر پڑھ چکی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہ پڑھے بلکہ اسے اجازت ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، یہ عمل جائز ہے۔ لیکن افضل اور مستحب کیا ہے؟ یہی ہے کہ معمول یہ ہو، ہمارا عادت یہ ہونی چاہیے کہ نماز وتر رات کی آخری نماز ہو۔ اگر تہجد کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کی امید ہے اور آپ کا معمول ہے تو نماز وتر کو اس وقت کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ جب آپ رات کی نماز پڑھ لیں، تہجد کا اہتمام کریں، اس کے بعد طلوع فجر سے پہلے پہلے نماز وتر پڑھ لی جائے۔ اور اگر کوئی رات کے آخری حصے میں بیدار ہونا یا جاگنے کی امید نہیں تو رات کو سونے سے پہلے پہلے وہ نماز وتر پڑھ کر سو جائے یا نماز عشاء پڑھ کے جیسے فارغ ہوتا ہے سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے، اس کے بعد کیا ہے نماز وتر پڑھ لے۔ اور نماز وتر کا اگر حکم دیکھا جائے تو یہ بہت ہی تاکیدی سنت ہے، بہت ہی تاکیدی سنت ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ واجب ہے، لیکن وجوب کا قول کیا ہے صحیح نہیں، افضل راجح قول یہی ہے نماز وتر کیا ہے یہ سنت مؤکدہ اور بہت ہی تاکیدی سنت ہے، اور رات کے آخری حصے میں یا رات کی آخری نماز وتر ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تم رات کی آخری نماز وتر کی نماز کو رکھو، یعنی وتر کی نماز آخری نماز ہونی چاہیے۔ تو یہ رہا حضرات تہجد گزاری یا تہجد کی نماز، قیام اللیل اور صلاۃ اللیل کا طریقہ کہ یہ نماز دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور طلوع فجر سے پہلے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی جائے 1 رکعت، یا اس سے زیادہ مثال کے طور پر 3 پڑھنا چاہتا پڑھ سکتا ہے۔ اور ہم حضرات جانتے ہیں اچھی طرح کہ تہجد کی نماز کا کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ صلاۃ اللیل رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو رات کے وقت نفل نمازوں کا تہجد گزاری کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور جو کچھ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام عبادتوں کو قبول ضرور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔